ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہیں نو پنائے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے پیر طریقت سید کامل میاں صاحب قبلہ سے اور میرے چھوٹے بھائی شاعر اسلام مداح رسول ثنا خوان رسول غلام نور مجسم صاحب سے ان کے کلام اور ان کے ملفوظات کو سماعت کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محفل مکمل ہو گئی ہے اور اب کسی گفتگو کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں تو کچھ نہ کچھ باتیں تو ہونی چاہیے، اور یہ سال کا اسلامی نئے سال کا پہلا جو ہے وہ اجلاس ہے، پہلی شب ہے۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ذی الحجہ شریف پر سال کا اختتام ہوتا ہے اور محرم شریف سے سال کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ کتنا حسین امتزاج ہے کہ ہمارا اسلامی سال قربانی پر ختم ہو کر قربانی پر شروع ہوتا ہے، یادگار اسماعیل پر ختم ہو کر یادگار حسین پر شروع ہوتا ہے۔ اور اقبال نے اس حسین امتزاج کو یوں بیان کیا: غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ بہت خوبصورت مذہب ہے، اس مذہب کے تقدس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ستنا اور گرد نواح سے آنے والوں، یاد رکھنا ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کا تقدس بے مثال ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ نبی سے جتنا عشق کرو گے، نبی سے جتنی محبت کرو گے، نبی سے جتنا پیار کرو گے،
اتنے پکے مومن ہوتے چلے جاؤ گے۔ حضور کی قربت کا نام ایمان ہے، حضور سے وفا کا نام ایمان ہے، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے، حضور کی ذات میں فنائیت کا نام ایمان ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ بنسا خیش راقتی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اور میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اندازہ تو فرمائیں دنیا میں بے شمار قائدین موجود ہے، دنیا میں بے شمار قائدین موجود ہے، ہر مذہب کے پاس قائد ہے، ہر ملک کے پاس قائد ہے، ہر ملت کے پاس قائد ہے، مگر جیسا قائد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایسا قائد اللہ نے کسی قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ ہمارے قائد کی شان یہ ہے کہ وہ گلیوں سے چلتے ہیں تو 14 صدیوں کے بعد بھی ان کے چلنے کی برکت سے گلیاں آج تک مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا قائد دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوا، ایسا قائد اللہ نے صرف ہمیں عطا فرمایا۔ اندازہ تو فرمائے ان کا پسینہ اگر دلہن کو مل جاتا ہے تو دلہن عطر نہیں مانتی، اور اگر دلہن کو مل جاتا ہے تو اس کی نسلیں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا عطر کہ جس سے نسلیں مہکے؟ جب نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ جب نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سننا بھائی۔ غلام نور مجسم نے میرا عنوان تبدیل کیا ہے، میں مکمل اصلاح معاشرہ کے موڈ میں آیا تھا لیکن انہوں نے عنوان کو تبدیل کیا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے، اگر شعر سمجھ سکتے تو سمجھے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، گل کہتے ہیں پھول کو، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ کتنی یہ بڑی سے بڑی قیمتی کمپنی کا عطر اپنی جیب میں رکھ لو، آپ کو مہک نصیب نہیں ہوگی، آپ کو خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ خوشبو ملنے سے کام نہیں چلتا، خوشبو ملنے سے کام چلتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ اگر مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دلہن کو نبی کا پسینہ ملے تو عطر نہیں مانگتی، لیکن اگر مل جائے تو اس کو عطر کی حاجت نہیں ہوتی، اور اگر مل جائے تو اس کی نسلیں مہکتی نظر آتی ہے۔ جس نبی کا پسینہ دلہن کو ملے اس دلہن کی نسلوں کا یہ عالم ہے۔ پسینہ اور خون برابر برابر نہیں ہوتا، جب نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے کہ دلہن کو ملے تو نسلیں مہکتی ہے۔ تو جس سیدہ فاطمہ کو اللہ نے نبی کے خون سے بنایا ہوگا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پسینہ اور خون برابر برابر نہیں ہے، جب نبی کے پسینے کے چند قطروں کا یہ معجزہ ہے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سیدہ فاطمہ کو اللہ نے نبی کے خون سے بنایا ہے، نبی کے وجود کا مظہر بن کر کے آئی ہے۔ تو اب فرق کیا ہے؟ توجہ، جس کو پسینہ مل جاتا ہے اس کی نسلیں مہک جاتی ہے، اور سیدہ فاطمہ کو خون مل گیا تو اللہ نے ان کی پوری نسل پر جہنم کی آگ کو حرام فرما۔ کربلا سننے والوں، کربلا سمجھنے کی کوشش کرو، کربلا سننے والوں، کربلا سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس دن مسلمانوں کو کربلا سمجھ میں آ جائے گا وہ دن مسلمانوں کے لیے انقلاب کا دن ہوگا، اس لیے کہ کربلا 3 دن کی لڑائی کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا ایک مشن کا نام ہے، کربلا ایک نظریے کا نام ہے،
کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تمدن کا نام ہے، کربلا ایک مذہب کا نام ہے، کربلا ایک مسلک کا نام ہے۔ مجسم صبر کو کربلا کہتے ہیں، زمانے کا انصاف سمٹ آئے تو کربلا کہتے ہیں، نبی کے عشق میں گھر لٹایا جائے تو کربلا کہتے ہیں، نبی کے عشق میں سر کٹا کے یار سے پوچھا جائے کہ تو راضی ہے کہ نہیں، اسے کربلا کہتے ہیں، نبی کی وفا میں 6 مہینے کا معصوم دے دیا جائے کربلا کہتے ہیں، نبی کے عشق میں 18 سال کا علی اکبر دے دیا جائے کربلا کہتے ہیں۔ شادی کا دولہا سب بناتے ہیں، بیٹے کو شہادت کے دولہا بنانے کو کربلا کہتے ہیں۔ خود کی چادریں قربان کر کے قیامت تک بیٹیوں کی چادر کو بچانے کو کربلا کہتے ہیں۔ خود تماچے 7 سال کی شہزادی کھا کر اوروں کو تماچے کھانے سے بچا لے اسے کربلا کہتے ہیں۔ پیاسا رہ کر بھی زبان پہ شکوہ نہ لائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ دونوں بازو کٹوا کر بھائی سے وفا کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہن کے تقدس کی عظمت کی تجدید کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وعدے کی وفا کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، کھانا نہ ملے شکوہ نہیں ہے مگر سجدہ نہ چھوٹے اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو کربلا کیا ہے۔ اگر ایک عنوان کربلا آپ مجھے دیں اور اس میں کہیں کہ آپ اس میں سے عنوان چن کر بتائیے، میں کہوں گا زمانے کا ہر عنوان کربلا میں موجود ہے۔ دیکھیے آپ حسن یوسف دیکھنا ہو تو کربلا چلے آئیے، اور علی اکبر کی شکل کے اندر حسن یوسف کے جلووں کی رانائیاں دیکھ لیجئے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں حسن یوسف بڑا عظیم ہے، لیکن علی اکبر ہم شبیہ یوسف نہیں ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، ایوب کا صبر دیکھنا ہے کربلا میں آئیے، فرعون کا ظلم دیکھنا ہے کربلا میں آئیے، نمرود کی آگ دیکھنا ہے کربلا میں آئیے، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے کربلا میں آئیے، یوسف کا جمال دیکھنا ہے کربلا میں آئیے، زلیخا کی دیوانگی دیکھنا ہے کربلا میں آئیے۔ اندازہ فرماؤ، اللہ اکبر، حضرت نوح کا جلال کربلا میں دیکھ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں، قوم کے ظلم کی داستان کربلا میں دیکھ لیجئے گا۔ اندازہ فرمائے